چڑھ کے کتے بھی جنتی جان محمدی چنگیاں دے سنگ لگ کے. فرمایا جب تک اس کا فضل نہ ہو، ہاں اس لوہے کا کام ڈوبنا ہے اور لکڑی کا کام تیرنا ہے. لکڑی کیوں تیرتی ہے؟ من بھی اگر اس لکڑی کا وزن ہو، بڑی گیلی بھی کیوں نہ ہو، اس کو پانی میں ڈالو، دریا میں جائے، کبھی ڈوبتی نہیں ہے. اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ کیوں نہیں ڈوبتی، لیکن اہل علم فرماتے ہیں وہ لکڑی کیوں نہیں ڈوبتی. حالانکہ یہ پتھر آدھا کلو ہو، پاؤ ہو، آدھا پاؤ بھی ہو، اس کو بھی پانی میں ڈالے تو وہ نیچے ہی بیٹھے گا، ترے گا نہیں. لیکن لکڑی اگر 10 من کے بھی گیلی ہو تو اس کو بھی دریا میں ڈالو تو کبھی نیچے نہیں جاتی ہے، وہ بھی تیرنا شروع کر دیتی ہے. کیوں تیرتی ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں وہ جو پانی ہے نا، پانی، وہ پانی کہتا ہے پتھر کو ہم نے نہیں پروان چڑھایا، لوہے کو ہم نے پروان نہیں چڑھایا، لیکن یہ جو درخت ہے نا اس کو ہم نے پروان چڑھایا. پانی لگا، پودا لگایا اپنے گھر میں، کسی بھی درخت کا پودا آپ نے گھر میں لگایا، ہر روز اس کو پانی دیتے ہیں اور وہ پانی لگتا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے. جب اوپر چلا جاتا ہے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر وہ من ہو جاتا ہے. لیکن کاٹ کے آپ اس کو پانی میں پھینکو، پانی کہتا ہے نہیں، جو ہماری پروان چڑھائی ہوئی چیز ہے ہم اس کو ڈوبنے نہیں دیں گے، ہم اس کو ڈوبنے نہیں دیں گے، چاہے من بھی اس کا وزن کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کو ہم نے پرورش کی ہے، ہم نے اس کو پروان چڑھایا ہے. لہذا لکڑی پانی کے اندر ڈوبتی اس لیے نہیں ہے کہ پانی ڈوبنے نہیں دیتا ہے. لیکن عارف کھڑی نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے نہیں ڈوبتی ہے، لیکن رب کا فضل ہو تو پھر نہیں ڈوبتی ہے. اگر اس کا فضل نہ ہو تو وہ بھی ڈوبنے والی چیز بھی ڈوب جاتی ہے. اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اس کا فضل ہوگا بعد تک بنے گی. فرمایا جب لوہا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، لکڑی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو پھر اب لکڑی نہیں ڈوبتی ہے، وہ لوہا بھی نہیں ڈوبتا ہے، لیکن پیچھے فضل اس کا چاہیے، رب کا فضل چاہیے. اور آج اس مسجد پر جس میرے بھائی کی جیب سے رزق کے حلال میں سے جو مال نکلا ہے، چاہے کتنا نکلا وہ جانے یا نکالنے والا جانے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے اپنے کو بھی خبر نہیں ہوتی میں نے کتنے خرچ کیے ہیں، لیکن اس کے ہاں تو سب حساب موجود ہے کہ کتنے کسی نے خرچ کیے. لیکن یاد رکھ لیں جیب سے اللہ کے راستے میں نکلتے تبھی ہے جب اس کی طرف سے فضل ہوتا ہے، اس کی طرف سے منتخب ہوتا ہے بندہ کہ تو نے میرے راستے میں پیسے لگانے ہیں. کتنے ہم نے دیکھے، کبھی بھی اگر ایسا معاملہ ہو نا تو بڑی مشکل سے کوئی 10 روپے جیب سے نکالتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے جب تک رزق حلال نہ ہو تو میں اپنے راستے میں، اپنے گھر میں کسی نہ، کیونکہ گھر پاک ہے، مسجد پاک ہے، اور پاک مسجد میں مال اسی کا لگتا ہے جو پاک مال ہوتا ہے. اگر کہیں بھی کوئی تھوڑی سی علائش بھی ہو تو وہ مال اللہ کے راستے میں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی اچھی جگہ میں وہ مال خرچ نہیں ہوتا، اور وہ مال وہاں ہی خرچ ہوتا ہے جدھر کا وہ مال ہوتا ہے. لہذا جن حضرات نے آج کا یہ سارا معاملہ اس مسجد کا، اور پھر دیکھیں میرے بعد تختی میں دیکھا ہے کہ 14 مارچ اس کی سنگ بنیاد ہوئی، 14 مارچ کو اس کی سنگ بنیاد ہوئی، اور آج 2 اکتوبر ہے. مہینے آپ گن لیں، میں نے گنے تو پھر آپ کہیں کہ وہ مولوی صاحب کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھیں کتنے مہینے بنتے ہیں، اور میرے رب کی فضل اور اس کی مہربانی سے اتنے مختصر عرصے میں یہ مسجد اتنی خوبصورت تیار ہو گئی. اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک تو مال آپ کا ہے، کوئی شک نہیں آپ نے مال خرچ کیا، لیکن مال خرچ کرنے والوں کی طرف بھی کسی کی توجہ تھی تو کام ہوا. اگر توجہ نہ ہوتی تو سال ہا سال مسجدیں مکمل نہیں ہوتی ہیں، سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن جب کسی کی پیچھے نظر عنایت ہو اور نظر رحمت پیچھے کسی کی ہو تو پھر اتنا جلدی کام ہوتا ہے کہ بندے کی سوچ میں نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا جلدی کام کر دیا. اور وہ فیضان کس کا ہے؟ آپ نے مسجد کا نام لکھا نا، فیضان قبلتین. سبحان اللہ، قبلتین
اب دو قبلے ہیں اور ایک وہ ہے جو قبلتین مسجد ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اس قبلتین مسجد کی نسبت رکھی ہے یا حرم کعبہ یا حرم نبوی، یہ جو حرمین ہیں ان کی رکھی ہے. یہ دونوں قبلے ہیں نا جی. حضور کا در بھی قبلہ ہے. اور اگر میرے امام سے پوچھو نا تو وہ فرماتے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے حاجیو آؤ. آپ جب کعبے کا طواف کریں تو ایک پرنالہ لگا ہے جس کو مزاب رحمت کہتے ہیں. مزاب رحمت کہتے ہیں. اور وہ مزاب رحمت گرتا ہے حتیب میں. حتیب جو جگہ ہے تھوڑی سی مسجد کے باہر، وہ چھوٹی دیوار ہے، وہ جگہ موجود ہے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ مسجد کے اندر کا حصہ تھا، لیکن جب مسجد بنانے لگے اپنے بیت اللہ شریف تو خرچہ تھوڑا تھا تو اتنی جگہ اندر کر دی. اب بندہ اگر اس اندر سے گزرے تو اس کا طواف نہیں ہے. اس دیوار سے باہر سے گزریں گے تو طواف ہوگا کعبہ شریف کا. حتیم جو ہے اور وہ جو مزاب رحمت ہے اس حتیم کے اندر گرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. اب یہ کمال نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے. ادھر شاہ صاحب بیٹھے ہیں 2008 میں، یہ اور میں دونوں اکٹھے ہی حج بیت اللہ شریف میں شریک تھے. تو جب آپ طواف کریں گے نا، باقی ہر طرف سے پھرے، گرمی ہوگی، کچھ گرمی محسوس ہوگی، لیکن جب اس مزاب رحمت کے نیچے سے گزرے نا تو پتہ چلتا ہے یہاں پہ پنکھا لگا ہے، ٹھنڈی ہوا لگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزاب رحمت جو ہوا، وہاں رب کی رحمت جو نیچے پانی کی طرح آ رہی ہے تو وہاں سے گزرنے والوں کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے. اب اس کا رخ کدھر ہے؟ مزاب رحمت کا رخ سیدھا مدینہ المنورہ کی طرف ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در دولت کی طرف اس کا رخ ہے. اور میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں، او لوگو یہ مزاب رحمت مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے حاجیو آؤ ذرا اس کعبے کا جو کعبہ ہے وہ مدینہ المنورہ میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا در دولت ہے. حضور کا در دولت جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرمائے، کعبے کا وہ کعبہ ہے، کعبے کا وہ کعبہ ہے. لہذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مزاب رحمت مجھے بھی آپ کو بھی دعوت دے رہا ہے. اب اس کعبے کا طواف کرنے کے بعد آؤ ذرا اس بارگاہ مصطفیٰ میں چلو. میں نے عرض یہ کیا کہ آپ کی میں تو نہیں قبلتین ہے، مسجد کا نام بھی قبلتین ہے اور ان دونوں کا بھی قبلے ہیں. اب جس کا بھی فیض ہے قبلتین بھی مسجد آپ نے دیکھی جو حاجی ہے جنہوں نے عمرہ کیا الحمدللہ، جو گیا اللہ جو نہیں گیا سب کو لے جائے گا، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے. تو قبلتین جہاں قبلہ بدلا گیا، قبلہ بدلا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کے رجوع کر کے. یہودیوں نے کہا باقی دین سارا نیا لے کر آئے ہیں لیکن قبلہ وہی ہے جو ہمارے انبیاء کا پرانا قبلہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی مسجد میں بعض روایات میں ہے کہ نماز عصر پڑھا رہے تھے. نماز عصر پڑھاتے پڑھاتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا مولا کیا اچھا ہو کہ قبلہ بدل جائے، قبلہ بدل جائے. تو رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف
حالات دیکھ رہے ہیں. وہ مالک ہے, وہ رب العالمین آنکھوں سے پاک ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ دیکھتا ہے. اس نے حکم فرمایا محبوب میں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف جو اٹھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. محبوب ایسا کرو جیسے آپ کی مرضی ہے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. فرمایا اے محبوب آپ اپنا رخ بدل رہے ہیں, جدھر آپ رخ کریں گے ہم وہی کعبہ بنائیں گے. کیونکہ ہم کعبے کے تو محتاج نہیں ہیں محبوب, ہم آپ کی مرضی چاہتے, جو آپ چاہیں جیسے آپ کی مرضی اتنی وہ کر لیں. اب علماء یہاں موجود ہیں, آپ بھی سارے اہل علم ہیں, آپ تاریخ پڑھ لیں. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں سوچا چلو رب کا حکم آ گیا قبلہ بدلا لیتے ہیں تو چلو اگلی مغرب کی نماز میں ہم رخ ادھر کر لیں گے. نہیں, نماز کی حالت میں میرے مصطفیٰ نے اپنا رخ ادھر بیت المقدس سے پھیرا اور بیت اللہ شریف جو مکہ مکرمہ میں ہے ادھر کر دیا. انہوں نے اس مسجد کو دیکھا قبلہ تین کو, تو اس کا جو مین دروازہ ہے, بڑا دروازہ, ہال کا دروازہ, مین گیٹ جو اس کا ہے, میں نے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ دروازے اس کے کتنے 5 6 7 ہیں, لیکن جو سینٹر والا دروازہ ہے اس کے اوپر محراب بنا ہے کہ قبلہ ادھر تھا پہلے. یعنی اس مسجد سے اس مسجد سے نہیں, اس قبلہ تین مسجد سے جو سینٹر والا دروازہ ہے اس کے سامنے بیت المقدس ہے, اس طرف ہے بیت المقدس. تو جب حضور کا رخ ادھر تھا نماز کی حالت میں, آقا نے رخ ادھر کیا, توجہ فرمائے میری طرف, ادھر سے جب حضور نے رخ ادھر کیا تو جو صف میں ادھر منہ کر کے پیچھے صحابہ کھڑے تھے وہ آگے ہو گئے, امام پیچھے ہو گئے. جب ادھر سے رخ ادھر ہوا تو مقتدی تو ادھر رخ کر کے کھڑے تھے سارے, حضور آگے کھڑے تھے. جب سرکار نے ادھر سے رخ پھیرا ادھر کیا بیت اللہ کی طرف تو مقتدی پھر آگے ہو گئے, امام پیچھے ہو گئے. لیکن تاریخ گواہ ہے کسی ایک صحابی نے بھی رخ ادھر ہی نہیں رکھا. وہ رکھتے ادھر پڑی ہے, اب ادھر کیوں کریں؟ انہوں نے کہا ہم کعبے کو کیا جانتے, جدھر مصطفیٰ کا رخ ہے ہمارا رخ ادھر ہی. سبحان اللہ. اور تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت پیر میرا شاہ علیہ رحمت نے ایک چھوٹا سا دوڑا کہا ہے, مائع جسے آپ کہتے ہیں. آپ فرماتے کو پانی رڑ جانا کوئی پانی رڑ جانا, جدھر سونا منہ کردا کعبہ ادھر مڑ جانا. حضور نے رخ ادھر سے موڑا ادھر کر دیا. اور نماز کے بعد بھی شاید آپ نے کوئی پڑھا ہو, مجھے نہیں دل میں نہیں ہے, کہ کسی ایک صحابی نے بھی عرض کی یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا تھی, رب کا حکم آ گیا تھا تو نماز اب عصر کی پوری کر لیتے ادھر ہی اور مغرب کی ادھر پڑھ لیتے. کسی صحابی نے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ اتنی جلدی کیوں, اس لیے کہ صحابہ تو جانتے ہیں ہمارا قبلہ تو یہ ہے, یہ جو ذات ہے یہ ہمارا قبلہ ہے, اس کا رخ ادھر ہے تو ہمارا کعبہ وہ ہے, اس کا رخ ادھر ہے تو ہمارا کعبہ یہ ہے. ہم تو اس کعبے کو بھی بت خانہ بنا کے رکھا تھا. یہی کعبہ بیت اللہ شریف, اس میں ہم نے 360 بت رکھے تھے. بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے رب کو سجدہ کرنے کی بجائے ہم تو ان بتوں کو پوجتے تھے, ان کے سامنے جھکتے تھے. ہمیں بتایا رب ایک ہے, اس ذات نے بتایا ہے, اور اس ذات کا رخ کدھر ہے ہمارا رخ بھی. رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن الا مگر رحمتا للعالمین, کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور کی ذات رحمتا للعالمین, کل جہانوں کے لیے رحمت ہے. حضور کی ذات میں رحم پایا جاتا ہے, رحمت پائی جاتی ہے. اور دوسرے مقام پر سورہ یونس میں
سیکنڈ لاسٹ آج میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا تمہارے نفسوں میں سے رسول تشریف لائے جو تمہارے نفسوں میں سے ہیں، یعنی نسل انسانیت میں سے ہیں. ان کا تمہارا مشقت میں پڑنا انتہائی گراں گزرتا ہے، تکلیف امتی کو ہوتی ہے اور محسوس میرے مصطفیٰ کرتے ہیں. اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا امتی جو عرض کرے حال زار میں، امتی جو عرض کرے حال زار میں، تو پھر ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جس نے بھی جہاں سے بھی پکارا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کی حاجت روائی مشکل کشائی فرمائی. چاہے حضور کی ظاہری زندگی میں کسی نے پکارا، چاہے حضور کی ظاہری زندگی کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرمائے پھر کسی نے دل سے پکارا، میرے مصطفیٰ نے اس کی حاجت روائی مشکل کشائی فرمائی. ایک بات عرض کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے قصیدے لکھنے والے، حضور کی تعریف اور میں حضور کی نعتیں لکھنے والے تھے. آپ کو فالج ہو گیا، فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اب بیمار ہیں، حکیم ڈاکٹر لا علاج کر گئے، یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لوگوں نے تانے دیے. اور یاد رکھیں بعض دفعہ کوئی بندہ تانا ایسا دے دیتا ہے نا کسی بات کا کہ بندہ جیسے کہتے ہیں نا بندہ مر کے مٹ گیا، اتنا تانا کیوں دیا. بعض دفعہ تانا ملتا ہے تو پھر بندہ دل سے بات نکالتا ہے، رب قبول فرما لیتا ہے. جب تک دل کو ٹھیس نہ پہنچے ہم دعائیں کرتے ہیں نا، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی کرتے ہیں، ہم سارے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی دعا بھی ہمیں قبول نہیں ہوئی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ہم نے دعائیں کی، دعائیں کارگر ثابت نہیں ہوئی، اس کا نتیجہ نہیں آیا. تو جب تک اندر دل کو تکلیف نہ ہو، ٹھیس نہ پہنچے، اس وقت تک زبان پہ جو باتیں آتی ہیں بس اسی طرح ہی ہیں. اور وہ مالک ہے، کبھی کبھی قبول کر لیتا ہے، کبھی کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ذخیرہ کرتا ہوں، آخر میں اس کا بدلہ دے گئے. امام بوصیری کو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا، وہ بوصیری تو کہتا تھا میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں، ان کی نعتیں لکھتا ہوں، اور یہ بیماری ہے اور بیماری دور نہیں ہو رہی، اور حاجت روا مشکل کشا نبی کہتے ہو ان کو. جی امام اہل سنت نے بھی آپ کو یہی فرمایا. آپ فرماتے خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، اور پھر دونوں جہاں ہیں آپ کے ایک قبضہ و اختیار میں. امام بوصیری کو جب تانے ملے تو پھر امام بوصیری ایک رات اٹھے، لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے قلم لیا، کاغذ لیا، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت لکھنا شروع کی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ لکھنا شروع کیا، لکھتے لکھتے ایک دن گزرا یا 2 دن 3 دن گزرے، جب یہ قصیدہ مکمل ہوا، قصیدہ بردہ شریف کے 166 اشعار 166 اشعار قصیدہ بردہ شریف کے امام بوصیری نے لکھے. جب یہ قصیدہ مکمل ہوا اس وقت خالی قصیدہ ہی تھا، بردہ نہیں تھا. اس وقت امتی جو عرض کرے حال زار میں، تو پھر ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. امام بوصیری نے رات کی اندھیرے میں اپنے نبی کو پکارا، مدد کے لیے پکارا، یا رسول اللہ لوگ تانا دیتے ہیں، لوگوں نے مجھے میرا دل دکھا دیا. بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی من جانب اللہ ہوتی ہے. وہ چاہے کسی کو بیمار رکھے، چاہے صحت مند رکھے، چاہے بیماری میں
اس کا کام وہ کرتا ہے۔ رب العالمین کے محبوب کے غلام امام بوصیری نے حضور کو پکارا، حضور کو جب پکارا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کرم فرمایا۔ جب دل سے دعا نکلی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے شرف الدین تو نے میرا جو قصیدہ لکھا ہے وہ ذرا پڑھ کے تو سنا۔ سبحان اللہ، میری نعت لکھی ہے پڑھ کے سنا۔ جب بات مکمل ہوئی قصیدہ پڑھ کے جب نعت یہ قصیدہ مکمل کیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا ید اللہ فوق ایدیہم کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اب کہ قرآن ہے سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ جو آپ کے بیعت رضوان میں بیعت کرنے والے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، یہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر رب کا ہاتھ ہے۔ گویا حضور کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، ورنہ وہ رب تو ہاتھوں سے پاک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ رب کا ہاتھ ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ رب العزت ہاتھوں سے پاک، لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ کو رب فرماتا ہے محبوب تیرے نہیں ہے میرے۔ پھر ان ہاتھوں سے کنکریاں نکلے نا، وہ جب ہجرت کے لیے آپ نکلے نا تو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے کعب اپنے قریش مکہ نے، سارے قبائل کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں تاکہ جب حضور علیہ السلام ان کا نظریہ تھا نا، لیکن رب جس کو بچانا چاہے کوئی ہے مارنے والا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب نے فرمایا آج ہی نکلنا ہے، آج ہی کرنی ہے ہجرت۔ حضور نے پھر دو اشخاص کا انتخاب فرمایا، ایک کو اپنے ساتھ رکھا، ایک کو فرمایا تم نے میرے بستر پہ لیٹنا ہے، یہاں سو جاؤ، فجر کو یہ فلاں بندے کی امانتیں ان کے حوالے کرنا ہے۔ اور لیٹنے والے حضرت علی شیر خدا حضرت کرار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس دن اتنی پیاری نیند پڑی نہ کبھی زندگی میں اتنی اچھی نیند نہیں آئی۔ سبحان اللہ، آج بے فکری کے ساتھ سویا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا یا علی باہر دشمن کاندھے سے کاندھا ملا کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کے ننگی تلواریں لے کے کھڑے اور آپ کو اتنی میٹھی نیند آئی؟ آپ نے فرمایا نیند اس لیے آئی کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا ہے، یہ امانتیں دینی ہیں، میرا یقین تھا اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے تو فرمایا فجر کو اٹھنا ہے، ورنہ تو جب رات کو سوتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی کا نہ ہوگی۔ اور دوسری شخصیت کا جس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر کو فرمایا ابو بکر تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، حضرت علی ساتھ چل پڑے۔ تو جب کنکریاں پھینکنے کا وقت آیا نا میرے رب نے فرمایا محبوب ہے نکی نکی مٹی یہ تم نے لینی ہے، پھینکنا تمہارا کام ہے، ان کی بنائی کا کلا جمع کرنا رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، رب قرآن میں کہتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ ادھر رب فرماتا ہے محبوب جب تو نے پھینکی، جب پھینکی تو پھینکی تو نہیں ہے، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ تو رب نے پھینکی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کنکریاں نکلی ہیں، وہ مٹی کے سنگرے آپ نے جو ریزے ہیں وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نکلے، لیکن رب نے فرمایا محبوب نہیں وہ تو نے نہیں پھینکے میں نے پھینکے ہیں۔ مولا کیوں؟ اس لیے رب نے فرمایا محبوب میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو لوگ کہیں گے رحمت للعالمین ہو کے مٹی پھینکتے ہیں لوگوں کی آنکھیں جا رہی ہیں، لہذا رحمت پہ انگلی اٹھے گی شک لگے گا، لہذا میں الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں۔ اے محبوب وہ مٹی پھینکی تو آپ نے ہے، لیکن ذمے میں اپنے لے رہا ہوں، وہ تو نے نہیں پھینکی وہ تو میں نے پھینکی۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام وہ حضور نکل گئے لیکن انہیں نظر نہ آئے۔ ادھر امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہی ہاتھ جن ہاتھوں سے کنکریاں نکلیں تو رب فرمائے محبوب تیری نہیں ہے، یہ تو نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی ہے۔ ادھر جب بیعت رضوان میں حضور کے غلام حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے بیعت کر رہے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب وہ آپ کے
ہاتھ پہ نہیں کر رہے، وہ تو رب کے ہاتھ پہ ہے۔ رب نے جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، وہ ہاتھ میرے مصطفیٰ نے جب حضرت امام بصیری کے جسم پر پھیرا، رب نے شفا عطا فرمائی۔ رب نے شفا کس نے دی؟ رب نے دی۔ یہ عقیدہ رکھنا، شفا حضور نے نہیں دی، حضور نے دست مبارک پھیرا، یہ سبب بنا، اور شفا رب نے عطا فرمائی۔ ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرے تو کہے کہ میں نے شفا دی ہے، نہ، شفا اس نے نہیں دی، اس نے آپریشن کیا ہے، اندر کوئی گدود تھی نکال دی، پھر پیٹ بند کر دیا، پیٹ ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، لیکن صحت دی کس نے؟ اللہ، رب نے۔ عقیدہ یہ ہے شفا اس کی طرف سے ہے، صرف سبب ہے۔ کسی پیر صاحب کے پاس جائیں، حضور کے بڑے عالم آنے والے ہیں، ہم بیمار ہو جائیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حضور آپ دم فرمائیں، کوئی بیماری ہے، وہ دم کرے، بیماری دور ہو جائے، شفا اس نے دی ہے، سبب وہ دم بنا ہے۔ لہذا جب امام بصیری کو شفا ہو گئی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے امام بصیری، جب تو صبح اٹھے گا تو کہے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دست مبارک پھیرا، رب نے میری بیماری دور کر دی، میں شفا یاب ہو گیا۔ لوگ کوئی دلیل پوچھیں گے، دلیل کیا ہے؟ اے پیارے شرف الدین، دلیل میں دے کر جاتا ہوں، اگر کوئی پوچھے نا دلیل کیا ہے تو یہ چادر لے لے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چادر عطا فرمائی۔ جب حضرت امام شرف الدین بصیری کو چادر عطا فرمائی تو پھر امام بصیری نے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ رکھ دیا، یعنی یہ وہ چادر والا قصیدہ ہے جو چادر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امام شرف الدین بصیری کو عطا فرمائی۔ گویا رب نے فرمایا محبوب، ہم نے محبوب تجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ آج اگر کوئی صدق کے دل سے، آج بھی صدق کے دل سے جہاں سے پکارے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے میرے عمل میں، میرے پکارنے میں، آپ کے پکارنے میں کمی رہ سکتی ہے، مصطفیٰ کی تشریف آوری میں کبھی کمی نہیں رہ سکتی۔ حضور تشریف لاتے ہیں، حضور حاضر روائی مشکل کشائی فرماتے ہیں، لیکن پکارنے والا پکارے، پکارنے والا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ، مدینہ المنورہ، جب حضور کا قدم نہیں لگا تھا، یثرب تھا، جب حضور نے قدم رکھا تو وہ مدینہ المنورہ